انڈیا میں وفات پانے والے سید آریان شاہ کے والد سید جانداد شاہ کا اہم بیان سامنے آ گیا۔ کوئٹہ سے تعلق رکھنے والا نوجوان انڈیا کے نجی اسپتال میں زندگی کی جنگ ہار گیا۔ 20 مارچ کو اسی پیسوں کے سلسلے سے کہ پیسے ہمارے ختم ہو گئے، مشکل حالات ہو گئے، وہاں پہ بھی ہمارا گزارا بہت مشکل ہو گیا اور وہاں کے حالات بھی بہت سخت ہیں، مشکل تھا۔ ظاہر سی بات ہے انڈیا کا ملک ہے، ابھی یہ جو حالات چل رہے ہیں انڈیا اور پاکستان کے کشیدگی کے، اس میں بھی ہمارے اوپر بہت زیادہ وہاں پہ تاثرات پڑ گئے ہمارے اوپر، تو ہم بہت مشکل میں وہاں پہ پھنس گئے، بہت پریشانی کا عالم ہو گیا وہاں پہ۔ پیسے بھی ان کا دن پہ دن ہمارے اوپر بہت زیادہ چارجز آ رہے تھے۔ تو جب میں پاکستان آیا، کل جیسے ہی مجھے پتہ چلا، میری وائف نے مجھے فون کیا کہ بچے کی کنڈیشن صحیح نہیں ہے، سٹیبل نہیں ہے وہ طبیعت۔ جب بعد میں جب عصر کا ٹائم پتہ چلا تو بچہ میرا انتقال کر گیا، وہاں پہ ٹرانسپلانٹ بھی نہیں ہوا، تو تکلیف بھی ہمیں بہت ساری ہو گئی اور پریشانی بھی بہت ساری ہو گئی، پیسے بھی ہمارے خرچ ہو گئے، ٹرانسپلانٹ بھی نہیں ہوا۔ اس کے باوجود پھر ہاسپٹل والوں نے بھی ہمیں کہا کہ آپ نے یہ چارجز بھی دینے ہیں، یہ بھی جمع کرنے ہیں، اور ڈیتھ باڈی کے حوالے سے انہوں نے کہا جب تک آپ پیمنٹ نہیں کرو گے ہم ڈیتھ باڈی نہیں دیں گے آپ کو۔ تو اور میری کسی سے کوئی وہ نہیں ہے، میں صرف بلوچستان گورنمنٹ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے ہماری ہیلپ کی تھی، اور ابھی میں ان سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ہمارا بیٹے کی جو ڈیتھ باڈی ہے وہ ہمارے حوالے کر دیا جائے باعزت طریقے سے، تاکہ ہم اپنے بچے کو یہاں پہ پاکستان کوئٹہ لا سکے اور اس کی باعزت طریقے سے اس کی تدفین کرے۔ تو پریشانی کا عالم ہے، مشکل ہے ہمارے اوپر، یہ غم ہے، ہم بہت پریشان ہیں پہلے سے۔ میری بھی وہاں پہ اکیلی ہے، میں یہاں پہ آیا ہوں، تو بہت ہم لوگ اس مشکل میں ہے اس گھڑی میں۔ شکریہ ادا کرتے ہیں حکومت کا، انہوں نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا ہے، انشاءاللہ آگے بھی انشاءاللہ ہیلپ کریں گے بلوچستان گورنمنٹ ہمارا، انشاءاللہ تعالی انہوں نے یقین دانی کرائی ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ کہ ایک میرا گزارش ہے بلوچستان گورنمنٹ سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کراچی سے پھر ایمبولنس میں کوئٹہ آنا ہوگا۔ 3 سے 4 دن میرا بیٹا، کل اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، کل دن رات، آج کی رات، پھر کل کی دن، پھر رات، پھر یہ بچہ، تو 3 سے 4 دن اس کی ڈیتھ میں بہت زیادہ ٹائم اور بہت زیادہ وقت، بہت سارے رات اس میں ضائع ہو گئے، ٹائم ضائع ہو گیا۔ میں کہتا ہوں کہ کراچی سے کوئٹہ بھی اس کو بائی ایئر لایا جائے، تو تاکہ وہ وقت بھی بچت ہو سکے اور یہاں پہ اس کی تدفین بھی ہو جائے۔ تو اس لیے ہم بلوچستان گورنمنٹ سے ایک اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے بیٹے کو کراچی سے کوئٹہ بھی بائی ایئر لایا جائے۔ بہت بڑا سفر ہے، 14 سے 15 گھنٹے 16 گھنٹے کا سفر ہے، تو دن بھی کافی زیادہ ہو گئے۔ کل تقریباً 5 بجے کے قریب اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ 14 سے 15 گھنٹے ان لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو ڈیتھ باڈی نہیں دیں گے۔ پھر اس کے بعد پھر بھی جدوجہد جاری رہی ہے میری وائف کی ان کے ساتھ کہ آپ ہمارے بچے کو ہمارے حوالے کر دیں، ڈیتھ باڈی ہمارے حوالے کر دیں۔ پہلے بھی ہم یہاں پہ بہت تکلیف میں تھے، بہت پریشان تھے، یہاں پہ بہت ہمارے اوپر حالات گزر گئے، مشکل حالات، اور ابھی آپ لوگ کہتے ہو کہ ہم ڈیتھ باڈی آپ کو حوالے نہیں کریں گے جب تک آپ ہماری پیمنٹ نہیں کرو گے۔ تو ابھی تقریباً کل تقریباً 5 بجے سے ابھی تک تقریباً کوئی 30 سے 35 گھنٹے تو ہو گئے، ابھی اس کے بعد بھی پتہ نہیں اور کتنا ٹائم لگتا ہے۔ رقم تو ان کی تقریباً پاکستانی کرنسی میں 1 کروڑ 12 لاکھ روپے، کتنے ہزار روپے بن گئے ان کے، 1 کروڑ روپے سے اوپر بن گئے تھے ان کے رقم کی۔ تو اس کے بعد باڈی کو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے حوالے اس طرح نہیں کریں گے جب تک ہمارا پیمنٹ نہیں ہوگا یا آپ کی طرف سے کوئی لیٹر ایشو نہیں ہوگا، آپ لوگ اس کی ہمیں کوئی شیورٹی دے یا کوئی گارنٹی دے ہمارے پیمنٹ کا کہ ہمارے پیمنٹ اسپتال کو ہو جائے، ہاسپٹل کو۔ پھر ہم نے وہ جو حالات ابھی وہاں پہ میری بیوی کے اوپر گزر رہی ہے، جو یہاں پہ میرے اوپر گزر رہے ہیں، وہ اللہ کو پتہ ہے۔ پہلے سے ہم لوگ بہت مشکل اور غم میں یہ حال میں ہے، اور اوپر سے یہ لوگ ڈیتھ باڈی کا کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے حوالے نہیں کریں گے۔ تو بس ابھی تقریباً بہت سارا ٹائم ہو گیا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ بس ہمارے بیٹے کی ڈیتھ باڈی کو ہمیں باعزت طریقے سے دی جائے، اور تاکہ ہم اس کی یہاں پہ اس کی تدفین کریں، اور کراچی ٹو کوئٹہ بھی اس کو بائی ایئر لایا جائے۔ میں بلوچستان گورنمنٹ سے یہ گزارش کرتا ہوں۔ مشکل وقت میں مدد کرنے پر آریان شاہ کے والد نے میر سرفراز بگٹی کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعلیٰ کا تو ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں اس کا، کہ اس نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا، اس میں بہت کوآپریٹ کیا ہے۔ پیسے تو میرے ساتھ تھے نہیں اتنے بڑی رقم، ظاہر سی بات ہے، تو ان کا بہت بہت شکریہ، انہوں نے ہماری ہیلپ کی ہے، انہی کے تعاون سے ہم وہاں پہ پہنچے ہیں انڈیا، ورنہ ہمیں تو انڈیا کا جانے کا خواب میں بھی نہیں تھا، سوچا نہیں تھا کہ ہم اپنے بیٹے کو اتنے دور علاج کے لیے لے جا سکیں گے۔ تو میں ان کا وزیر اعلیٰ بلوچستان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔
आर्यान शाह दिल और फेफड़ों के आर्जे में मुब्तला था। इंडिया के अस्पताल इंतजामिया ने बकाया जात की अदायगी तक बच्चे की मैयत देने से इनकार किया था। बलूचिस्तान हुकूमत ने इलाज में भरपूर माली मुआवनत की। आर्यान की वालिदा का कहना है कि हुकूमत बलूचिस्तान ने मैयत पाकिस्तान लाने के लिए भी माली मदद की। इनका मजीद कहना है कि मौजूदा सूरत हाल में भारत में शदीद मुश्किलात का सामना है। आर्यान की डेड बॉडी के बगैर पाकिस्तान जाने को कहा जा रहा है। आर्यान शाह की डेड बॉडी के बगैर इनकी वालिदा कैसे पाकिस्तान आ सकती हैं? आर्यान शाह को भारत में अकेला नहीं छोड़ सकती। मेरी अपने आर्मी चीफ से, सदर जरदारी से, शहबाज शरीफ से, वज़ीर आज़म और सरफराज बुगटी जिन्होंने हमारी बहुत मदद की, सईद अमीन साहब जो उनके पीएस हैं उन्होंने भी हमारी बहुत मदद की। उन सब से मेरी अपील है कि खुदा के लिए मेरे बच्चे की डेथ हो चुकी है, अभी हम लोगों को पाकिस्तान आने में हमारी मदद की जाए। यहाँ पे हमें धमकियाँ मिल रही हैं, इनका पुलिस हमें तंग कर रहा है और अस्पताल वाले अपने ड्यूज़ के लिए हमें तंग कर रहे हैं। खुदा के लिए अभी तो वो ट्रांसप्लांट की बहुत बड़ी रकम नहीं है, ये अदा करे और हमारे लिए सुबह तक कोई बंदोबस्त करे ताकि हम लोग अपने घर आराम से आ सकें और मैं अपने घर में आके अपने बच्चे की तदफीन कर सकूं। ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेरी गुजारिश है आप सब लोगों से। बहुत बहुत शुक्रिया। आर्यान के वालिद का कहना है कि मेरे बेटे की मैयत हमें बाइज्जत तरीके से दी जाए ताकि पाकिस्तान में इनकी तदफीन कर सकें।